بخشش کا رحمتوں کا فرمان آ گیا ہے، رب کی عطا سے اپنا رمضان آ گیا ہے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام اپنا رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے 99 نیوز کی جانب سے سرور مدنی آپ تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا اگلا پروگرام حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پچھلے پروگرام میں جو اسکالر، مصنف اور مفتی نور حسین افضل صاحب شریک تھے، آج بھی الحمدللہ مڈل ایسٹ سے تشریف لائے ہوئے میرے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے 99 نیوز چینل میں اپنے رمضان میں محترم جناب نور حسین افضل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں بھی کچھ وقت عطا کیا ہے، اور ماشاءاللہ مڈل ایسٹ سے آپ تشریف لائے ہیں۔ 99 نیوز چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ سرور مدنی صاحب۔ رمضان المبارک کے اس سیریز 2 پروگرام میں میں آپ کا دلی طور پر مشکور ہوں، آپ کا اجازت صاحب کا، محترم رمضان صاحب کا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو اس کا بہترین اجر جمیل عطا فرمائے۔ آمین آمین سبحان۔ اچھا مفتی صاحب، اب ہم سوالات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ کھلواتا ہے، افطاری کرواتا ہے، اس کے لیے کیا فضیلتیں رکھی گئی ہیں؟ سرور مدنی صاحب، یہ جو افطاری ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور ویسے بھی کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کی فضیلت حدیث میں یہ وارد ہے، جناب نبی اکرم آمنہ کے در یکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کروائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن میرے حوض کوثر سے اسے پانی پلائیں گے، اور جو شخص حوض کوثر سے پانی ایک دفعہ پی لے تو اس کے بعد اسے پورے دن، جو قیامت والا دن ہوگا، اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ جو ہے یہ کسی روزے دار کو افطار کروانے کی فضیلت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں یہ بتائیے کہ ہم میں اتنی طاقت، ہم میں اتنی وسعت، ہم میں اتنی مالی حیثیت کہ ہم نہیں ہیں کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اگر کوئی شخص کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک کھجور سے اسے افطار کروا دے، تب بھی وہ اس ثواب کا مستحق ہوگا جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اس سوال کے ساتھ میں ایک سوال اور جوڑ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، لیکن لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ حرام کماتے ہیں اور ثواب کی نیت کر کے افطار کرواتے ہیں، تو وہ افطاری جو شخص کروا رہا ہے اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ سرور مدنی صاحب، فقہائے کرام نے یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ
ایک شخص ہے وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اس کے بعد جو وہ افطاری کرتا ہے وہ حرام مال سے کرتا ہے، تو اس میں فقہائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اس نے سارا دن مدنی صاحب روزہ رکھا اور جو افطاری کی وہ حرام مال سے کی، تو روزہ رکھنے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا حرام مال سے افطاری کرنے کا گناہ ہے۔ صحیح۔ تو اس نے گناہ کا کام زیادہ کیا، ثواب کا کام کم کیا۔ یہ جو ہے وہ حرام مال سے افطاری کرنے کا جو وعید ہے وہ یہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک سحری جلدی کرو، سحری تاخیر سے کرو اور روزہ جلدی کھولو، افطار جلدی کرو، یہ بھی حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے کہ سحری میں جو ہے تاخیر، افطار میں جلدی۔ تو یہ کیا حکمت ہے اور اس جلدی کا کیا مطلب ہے کہ افطاری کا جیسی ہی وقت ہوتا ہے مغرب کا، تو وہ جلدی سے کیا مراد ہے، یا پھر سحری کی اذان ہو رہی ہے کہ جب تک ہم سحری کریں؟ میں یہاں ایک نقطے کی بات بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مذہب اسلام شریعت ہمیں آرڈر فالو کرنے کا حکم دیتی ہے۔ صحیح صحیح۔ جو حکم اور جو آرڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے اسے فالو کریں، پہلی تو بات یہ ہے۔ اچھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ سحری کریں تو سحری آپ بالکل آخر تک لے جائیں اور اذان سے کم 10 منٹ یا 5 منٹ پہلے ختم کر دیں، یہ حکم ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ سحری 2 گھنٹہ پہلے 3 گھنٹہ پہلے کر کے سو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اب اس میں وعید کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے، وہ یہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ مدنی صاحب 10 گھنٹے کا روزہ ہے مثال کے طور پہ، اور اس نے 2 گھنٹے پہلے سحری کی اور سو گیا، اس میں پہلی قباحت، پہلی برائی تو یہ ہے کہ اس کی فجر کی نماز گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے سحری کے اوقات میں 2 گھنٹے اضافہ کر لیا، یہ اضافہ کرنا جو ہے یہ شریعت میں منع ہے۔ اچھا، اور افطاری میں کیا حکم ہے؟ افطاری میں حکم یہ ہے کہ آپ جیسے ہی اذان ہو جائے فوراً ہی آپ افطاری کریں۔ اب اگر ہم افطاری 15 منٹ 20 منٹ لیٹ کریں گے تو ہم روزے کے اوقات میں 15 منٹ 20 منٹ بڑھا دیں گے، اس بڑھانے کا جو ہے وہ ہمیں منع کیا گیا ہے۔ یہ جو ہے اس میں حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آرڈر کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ ہم سحری میں اپنی طرف سے اوقات بڑھائیں، نہ افطاری میں اپنی طرف سے اوقات بڑھائیں۔ اچھا، اس میں جو اللہ کی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے روزے دار ہے وہ سحری میں بھی 15-20 منٹ پہلے زیادہ وقت نہ لے، افطاری میں بھی کچھ آگے زیادہ وقت نہ لے، تاکہ اس کو کمزوری قباحت محسوس نہ ہو۔ اس میں یہ حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس میں ایک بات جو میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ لوگ اذان ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں ابھی تو اذان ہو رہی ہے، ابھی ہم پانی پی سکتے ہیں، ابھی ہم کلی کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت صحیح ہیں۔ تو وہ کون سا ٹائم ہے اذان سے پہلے بند کرنی چاہیے سحری، اس کے بارے میں ذرا سا؟ سرور مدنی صاحب، فقہا نے اس میں یہاں کچھ مسائل لکھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان مسائل کی طرف آپ کی توسط سے نشاندہی کر دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پاکستان کا خصوصی طور پر رواج ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اذان کے دوران سحری کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کے خیال میں، ان کے کانسیپٹ میں یہ ہے کہ سحری کا وقت اذان کے ختم ہونے تک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو شخص بھی اذان میں سحری کرے گا وہ اپنے روزے کو فاسد سمجھے، اس کا روزہ
اللہ کے ہاں قبول و منظور نہیں ہوگا۔ فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد اذان کا وقت شروع ہوتا ہے، تو جو اذان شروع ہوئی ہے وہ سحری کے وقت کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوئی ہے، تو جس نے اذان میں سحری کی ہے اس نے اپنے روزے کو فاسد کر دیا ہے۔ اور سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ افطاری کے اوقات میں فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے مسئلہ کہ اگر کوئی شخص اذان سے پہلے کچھ لمحے پہلے، کچھ گھڑیاں پہلے اگر وہ افطاری کر لے، اس کا روزہ نہیں ہوگا، اسے اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اچھا جی، قضا کرنی پڑے گی، قضا کرنی پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں، بد نصیب لوگ کہوں گا انہیں، کہ انہیں رمضان المبارک تو ملتا ہے لیکن ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ سرور مدنی صاحب، یہ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت، باسعادت، طیب، طاہر مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا بد نصیب وہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی دعا کی ہے۔ وہ شخص یہ ہے، بہت ہی افسوس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس شخص کی مغفرت نہیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہلاکت کی دعا کی۔ اچھا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، روزہ صحیح طریقے سے نہیں رکھا، نمازوں کی پابندی صحیح طریقے سے نہیں کی، سحری افطاری کا صحیح اہتمام نہیں کیا، تراویح نہیں پڑھی، ایسا شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی دعا کی ہے، یعنی اس نے اپنی مغفرت ہی نہیں کروائی۔ دوسرا بد نصیب وہ ہے جس کے ہلاکت کی بد دعا کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہلاکت کی بد دعا کی ہے۔ تیسرا بد نصیب وہ شخص ہے کہ جس کے والدین بوڑھے ہوں، مدنی صاحب، جی جی، ایک ہو یا دو ہوں، اور وہ ان کی خدمت رمضان میں نہ کرے، اور اس کے والدین اس کے لیے اس کی مغفرت کی اور بخشش کی دعا نہ کرے، اور وہ اپنے والدین کو اس طرح تنہا چھوڑ دے اور ان کی خدمت نہ کرے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی بد دعا کی ہے۔ یہی وہ تین اشخاص ہیں جن کا ذکر احادیث میں مذکور ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آخری سوال آج کے پروگرام کا میں کر رہا ہوں، کیونکہ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، ان کے ذریعے سوالات کرتے ہیں کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس میں تین اشخاص کا ذکر احادیث میں مذکور ہے۔ اس میں پہلا وہ شخص ہے جس کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، وہ روزے دار ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کی ایک دعا ایک دن میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، وہ عادل بادشاہ ہے۔ صحیح، کہ بادشاہ ہو، حکمران ہو، اور عدل کو ہمیشہ عدل کے پرچم کو، عدل کے اصول کو تھامے رکھے اور اپنی رعایا کے ساتھ ہمیشہ عدل احسان والا معاملہ کرتا رہے۔ ایسا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں، ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ تیسرا جس کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے وہ مظلوم شخص ہے۔ مظلوم شخص کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم شخص کی دعا آسمانوں کو چیرتے ہوئے اوپر جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور
अल्लाह तबारक व तआला मज़लूम शख्स की हमेशा दुआ को कबूल व मंजूर फरमाते हैं। ये वो 3 अशख़ास हैं जिनकी दुआएं कबूल होती हैं। मंदी साहब, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन किराम, मुफ्ती नूर हुसैन अफज़ल साहब से हम रमज़ान मुबारक के हवाले से सीख रहे थे, कुछ बातें उनसे पूछी जा रही थी, वो हमें रमज़ान के मुतालिक बता रहे थे। आज का प्रोग्राम यहीं हम ख़त्म करते हैं। अगले प्रोग्राम में हम फिर मुफ्ती नूर हुसैन साहब से गुजारिश करेंगे कि हमारे साथ फिर वो तशरीफ़ लाएँ, और मुझे उम्मीद है कि अगले प्रोग्राम में हम साथ होंगे। इसलिए हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बख्शिश का रहमतों का फरमान आ गया है, रब की अता से अपना रमज़ान